اب ظہر کا وقت ہو گیا، نکل گیا وقت. ہمارے ساتھ ایک مولانا صاحب ہیں، وہ بھی تھے. ہم لوگ ایک مسجد میں، سامنے مسجد تھی، نماز پڑھنے چلے گئے. جب ہم دو لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت تین لوگ اس مسجد میں تھوڑی دوری پہ، ایک شخص کرسی پہ بیٹھ کر سامنے قرآن رکھے ہوئے تھا، 4-5 لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی ہماری ٹوپی دیکھی، ہمارے ساتھ جو شخص تھا اس کا عمامہ دیکھا، وہ ہمیں چڑھانا شروع کر دیا. ہم نماز کی حالت میں تھے. وہ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ. آپس میں کہتے ہیں اور ہم لوگ کو سناتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ لگانے لگے. اس کے بعد جب ہم نماز مکمل کرتے ہیں تو ہمارے جو ساتھ میں تھے وہ ان کے پاس جاتے ہیں بات کرنے کے لیے. میں نماز مکمل کر کے ان کے پاس جاتا ہوں. اس کے بعد جو ہے سلام دعا ساری چیزیں بیٹھے ان کے سامنے. اس کے بعد جب بات شروع ہوئی تو بات ہوتے ہوتے وہ سمجھا رہے تھے ہمیں قرآن، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے قرآن ڈائریکٹ پڑھا ہے، ہم مولویوں کو نہیں مانتے، ہمارا تعلق مدرسے سے کوئی نہیں ہے، ہم نے ڈائریکٹ خود مطالعہ کیا ہے اور ہم خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ہم نے دین سیکھا ہے. ہم نے کہا آپ نے جو قرآن سیکھا، آپ نے جو خود سے پڑھا، مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ اللہ نے علم غیب عطا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ آپ بتائیں کہ اس قرآن میں آپ نے کیا سمجھا اس تعلق سے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا معاذ اللہ رب العالمین. ریکارڈنگ موجود ہے، فیس بک پہ ہم نے اسے شیئر کیا ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ موجود ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں. وہ شخص کہہ رہا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر حضور کو نہیں. ہم نے کہا یہ بتاؤ، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں. اس میں ہم نے کہا اس کا کیا مطلب ہے آپ بتائیں. وہ اس کا مطلب نہیں بتا سکا. بحث ہوئی اس میں تھوڑی دیر. میں بولا آپ قرآن رکھیے، آپ کی مسجد میں حدیثیں ہیں وہ حدیث لا کے رکھیے، اور میں یہی بیٹھا ہوں، آپ کے جتنے اعتراضات ہیں سارے اعتراضات آپ رکھیے، میں ان کا جواب دیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا. لیکن آپ وہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، اس لیے ہم نے ریکارڈ کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ثبوت رہے. مسجدوں میں جو یہ درس دیتے ہیں ایسے لوگ، وہ کیا کیا پٹیاں پڑھاتے ہیں، کیا کیا گل کھلاتے ہیں، سب ہمیں معلوم ہوتا ہے. لیکن ہمارا کوئی عالم جب اسٹیج سے وہی بیان کرتا ہے تو آپ کے لیے وہ فسادی ہو جاتا ہے، وہ آپ کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو جاتا ہے. آج تک ہم نے کوئی ایسا بیان آپ کے سامنے کیا ہو تو بتائیں. لیکن کل جو ہوا میرے ساتھ اور مجھے دیکھ کے چڑھایا گیا، اس سے مجھے تکلیف ہوئی، اس کو ہم نے آپ سب کے سامنے پیش کر دیا. جو چاہتا ہے دلیل کے طور پہ وہ اسے سن سکتا ہے. آپ بتائیں قبر میں سوال کیا جائے گا، کس نے بتایا آپ کو؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، کس نے بتایا آپ کو؟ آپ نے جنت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. دوزخ دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. آپ بتائیں قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ حضور کے علاوہ تو پوری کائنات میں کسی نبی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا. آپ بتائیں حضور کے بتائے سے ساری چیزیں مانتے ہیں، جب علم غیب کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے حضور کو کل کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں پتا. معاذ اللہ رب العالمین. لہٰذا آپ اپنے عقیدے درست کریں، اپنے دل کا قبلہ درست کریں. آپ کے پاس کوئی اعتراض ہو، کوئی آپ کو بہکائے، اس طرح کا سوال کرے، میں 24 گھنٹے آپ کے لیے موجود ہوں. آپ جو سوال چاہیں میں اصلاح کے طور پہ آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، کتابوں کے حوالے سے بتانے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب ہمارے سامنے ایسی بات آئیں گی تو ہم ضرور معتدل ہیں، ہمارے اندر ضرور جو ہے صبر ہے. لیکن جب حضور کی بات آئے گی تو سارے صبر الگ رہیں گے اور ہم پھر بات اپنی طرح سے کریں گے. لہٰذا گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے دین سیکھیں جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہو. اگر آپ کو کوئی گمراہ کرے اور وہی نبی جس کے بتائے سے آپ سب کچھ مانتے ہیں، ماں باپ کا ادب مانتے ہیں، اپنے ماں بیٹیوں کی عزت مانتے ہیں، یہ ماں بیٹیاں جو آج زندہ ہیں، انہی ماں بیٹیوں کے حضور کے آنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ آپ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ لیکن حضور کے آنے سے آج ہم اپنی بچیوں کی کس قدر عزت کرتے ہیں، اپنی بچیوں کے لیے دنیا بھر کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، انہیں جو ہے تربیت دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اور عزت کے ساتھ ان کا نکاح کر کے گھر سے رخصت کرتے ہیں. اور جس وقت وہ گھر سے جاتی ہے ہمارے سینے پہ جو تکلیف میسر آتی ہے اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے.
یہ سب کس نے دیا؟ تمہارے دلوں میں تمہارے ماں باپ کی محبت کس نے ڈالی؟ حضور نے ڈالی۔ تمہارے دلوں میں تمہاری بیٹیوں کی عزت کس نے بٹھائی؟ حضور نے بٹھائی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ حضور کی محبت سے کوئی کمپرومائز نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی جائے گی تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا، اور پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ لہٰذا ایسے لوگ جو اس طرح بہکاتے ہیں، گاؤں میں بھی میں سنتا رہتا ہوں کہ نوجوانوں کو یا سادہ سا لوگوں کو بہکاتے ہیں، آپ ان کو نہ بہکائیں، آپ ہمارے پاس آئیں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا عزیز ہوں، اور اگر کچھ نہیں ہوں تو مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ تو اس ناطے اگر ہمیں آپ بھائی سمجھتے ہیں، آپ ہم کو بلائیں، ہمارے پاس آئیں، ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔